الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج مقام و مراتب کی کہکشاں میں اور رفعتوں کے آسمان پر ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جو اپنی نسبتوں میں اور اپنی بلندی کردار میں انتہائی ممتاز و اعلیٰ و عرفاں ہیں، جن کو یہ فضیلت ملی کہ وہ عشرہ مبشرہ کے بزم نشین اور حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات النطاقین کا اعزاز پانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں، جن کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ وہ یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نواسے ہیں، جن کو یہ اعزاز عطا ہوا کہ امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی خالہ جان ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلیٰ ترین جھرمٹ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا ہی ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اپنے شرف خاندانی، فضل و کمال، زہد و تقوی، حق گوئی، شجاعت اور دوسری خصوصیات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں عبداللہ نام کی ناظرین 4 شخصیات نے عظمت اور شہرت کی آخری حدوں کو چھوا، اور تمام مورخین نے بالاتفاق ان چاروں میں ایک سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ پھر یہ بھی ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد آپ وہ سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش مہاجرین کے ہاں ہوئی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی ولادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پر مسرت نعرہ تکبیر نے مدینہ منورہ کی پہاڑیوں تک کو گونج کے رکھ دیا۔ یعنی صورتحال یہ تھی ناظرین کہ فضیلت کی وہ منزل کہ دہن و شکم میں ولادت کے بعد سب سے پہلے جو خوراک گئی وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہان مبارک تھا۔ یعنی ان کے خون میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک، یعنی یوں کہیے کہ نور مبارک جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ یعنی نام بھی جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، خوش بختی کی وہ منزل کہ دست مبارک کا لمس بھی آپ کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، مصنف الاسلام، قاری قرآن، خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا شرف حاصل کرنے والے، خانہ کعبہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والے، خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ ریشمی غلاف پہنانے والے، خانہ کعبہ سے عشق کرنے والے، خانہ کعبہ کی محافظت میں یزیدیوں کے سامنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ جانے والے، انتہائی گرجدار آواز کے مالک، عبادت، زہد و تقوی اور علم دین میں غیر معمولی مقام رکھنے والے، علم و فضل کا بحر ذخار کہلانے والے، اپنے دور میں احیاء دین کے علم بردار بننے والے، یعنی راتوں کو قیام اور دن میں روزے رکھنے والے، عبادتوں کی انتہائی لذتوں کو پانے والے، خانہ کعبہ میں پتھروں اور آگ کی بارش کے باوجود انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہنے والے، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی نماز کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تصویر بنانے والے، مسجد کا کبوتر کہلانے والے، شجاعت، بہادری، حسب و نسب، عزت و وقار، علم و فضل، حق گوئی سے بات کرنے والے، حق کی خاطر لڑنے والے، یزید کی بیعت سے انکار کرنے والے اور غیر معمولی قوت حافظہ رکھنے والے، بے مثال شمشیر زنی کرنے والے، اپنی بے باکی، شجاعت اور استقامت کا لوہا سارے دنیا عرب سے منوانے والے، خلفائے راشدین
مجاہدین کے ادوار میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عسکری کارنامے انجام دینے والے، شدید بارشوں میں بھی خانہ کعبہ کی محبت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، اپنی بلاغت و فصاحت کی وجہ سے نمایاں طور پہ یعنی خطبہ میں شامل ہونے والے، اپنی بے مثال تدبیر و شجاعت کی بدولت طرابلس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، جن کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے ان مجاہدین میں شامل ہونے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصاحف کی کتابت کے لیے جس جماعت کو ناظرین امیر المومنین نے منتخب کیا، اس جماعت کا حصہ بننے والے، جس بات کو حق سمجھا اس بات پر آخری دم تک ڈٹے رہنے والے، اپنا سر کٹا دیا لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک انتہائی بہادر شخصیت، بہادر ماں باپ کی اولاد اور انتہائی نڈر شخصیت ناظرین، یعنی اپنی امی جان حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس فرمان پر عمل کیا کہ جاؤ، حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حجاج نے آپ کی لاش مبارک کو سولی پر لٹکا دیا ناظرین، بہت ظلم و ستم ہوا، بہت ظلم، اور واقعہ ہررہ آپ کے ذہن میں ہے، تاریخ میں آج بھی واقعہ ہررہ تازہ ہے کہ کس انداز سے یزید نے جو ہے گستاخی مدینہ منورہ کی تھی، گستاخی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور گستاخی خانہ کعبہ کی تھی، لیکن 3 دن تک ناظرین آپ کی لاش جو ہے وہ لٹکی رہی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ بڑی نڈر خاتون تھی، جب وہاں سے آپ کا گزر ہوا تھا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ شہ سوار ابھی بھی اپنی سواری سے نہیں اترا۔ سب سے پہلے تو صاحب قربان جائیے، یہ جو رشتوں کی انتہائی خوبصورت اور خوشبودار مالا ہے، جس جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آغاز کیجئے ان رفتوں سے، خاندانی عظمتوں سے، اور پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے ذریعے سے آپ کی پیدائش کو ایک جواب بنایا، آغاز فرمائیے، اور مسلمانوں کی جو خوشی تھی وہ دید نہیں تھی صاحب، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت آغاز آپ نے کیا اور نذرانہ عقیدت بارگاہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عبداللہ کے نام سے 4 صحابہ کرام مشہور ہیں، جن میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تیسرے رئیس المفسرین ابن عم النبی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جو رشتوں کے جھرمٹ کا آپ نے ذکر کیا، وہ کیوں نہ ہو کہ آپ کا انتخاب ہی فرحت مصطفیٰ کریم کے لیے ہوا، واہ واہ سبحان، اور یہ وہ فرحت تھی، سلامت رہیے، اور یہ وہ فرحت تھی جسے فرحت شدیدہ قرار دی۔ واہ واہ واہ، ایک ہوتا ہے ولادت کی خوشی اور ایک ہوتی ہے ولادت کی بہت خوشی، تو یہاں پر ولادت کی بہت خوشی کا عالم یہ تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر آپ کو اٹھائے ہوئے، یعنی اپنے نواسے کو اٹھائے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور کو دکھا رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ ان نشانی تم یہ چاہتے تھے کہ یہ ابتر رہیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان نشانی اکا هو الابتر، تو اب یہ ابتر جو ہے قیامت تک تم رہو گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا چونکہ انتخاب فرحت کے لیے ہوا تو فرحت شدیدہ نصیب ہوئی۔ اب اگر ہم نسب کے حوالے سے بات کریں تو آپ قریشی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر سے ہیں، اور یہ بھی کمال ہے کہ اللہ نے آپ کو ددھیال کی طرف سے بھی قریش کی نسبت عطا فرمائی، ننیال کی طرف سے بھی قریش کی نسبت عطا فرمائی، یعنی ددھیال کی طرف 5 واسطوں سے آپ نبی کریم کے نسب اطہر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ددھیال کی طرف سے 5 واسطوں سے اور ننیال کی طرف سے 9 واسطوں سے آپ نبی کریم کے نسب اطہر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سنیے، الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزا اور بن قصی، اب یہ قصی پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نسب اطہر ایک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے نانا جان کو دیکھیے تو آپ کے نانا جان ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کی والدہ محترمہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، آپ کی خالہ جان کو دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنے بھانجے سے ایسا پیار کرتی ہیں کہ ان کے نام پر اپنی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ رکھ لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام نسبتیں اور یہ تمام تعلقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں۔ پھر اسی طرح جو آپ کے والد محترم ہیں حضرت عوام رضی اللہ عنہ، آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں جناب، اور دوسرا تمام صحابہ کرام میں جس ایک صحابی کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنا حواری قرار دیا وہ حضرت عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیا مقام۔ تو آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، تو اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حواری قرار دیا۔ وہ کس اعتبار سے ہے کہ جو حواری ہوتا ہے وہ خاص رازدار ہوتا ہے، تو وہ شرف بھی آپ کے والد محترم کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح جو آپ کی شباہت تھی، اسے بھی میں ذکر کر دوں کہ آپ شبیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے نانا جان سے مشابہت رکھا کرتے تھے۔ الاصابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کی جو مشابہت ہے وہ اپنے نانا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، یعنی اپنی ہی شبیہ کو اٹھائے گھوم رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کا بڑا خاص وہ کیا وہ یہ کہ آپ وطن مادر میں مہاجر ہیں، اور آپ اس بات کو خود بیان کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب ہجرت کی تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں، صدف اطہر میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں ہجرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا خاصہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا اور جس پر آپ فخر کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو دو طبقات تھے، مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام۔ مہاجرین صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر عطا فرمائے، اور انصار صحابہ کرام میں حضرت نعمان بن بشیر عطا فرمائے۔ اور جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو بے ساختہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف لائے۔ آپ کے کانوں میں اذان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی، اور جس بات کا آپ نے ذکر کیا دو لائنوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے معاذ اللہ سحر کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر عطا فرمائے، اور اس سے سب سے پہلے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرحت شدیدہ عطا کی گئی، اور آپ کے توسط سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرحت شدیدہ کیا خوبصورت تمیز جی، سلامت رہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ اسی انداز سے ہی ہونا چاہیے۔ مطلب ابھی جو آپ نے جملہ فرمایا، میں تو سچی بات اس جملے کے اندر کھو گیا کہ آپ جب اپنی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں تھے اس وقت ظاہر مطلب ہجرت ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت کے مہاجر ہیں، تو وہ جو اپنا آپ کو لیگیسی میں یا وراثت میں جو کچھ مطلب بہادری اور نڈر پن ملا وہ تو ملا، لیکن ظاہر ہے جس شخصیت کی یوں کہیے کہ پیدائش سے پہلے مطلب والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں جو ہے وہ دو باش اس طرح سے ہو رہی ہو کہ جہاں پر مطلب اتنی جرت کے ساتھ ہجرت ہو رہی ہے اور کفار کے خلاف جو کھڑا ہوا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کا براٹ اپ کیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت، اور مسرت کے ساتھ پھر خاص عنایات تھیں، ان عنایات کا ذرا ذکر فرمائیے، اور پھر خاص طور پہ جس انداز سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کمال خاتون، ذات النطاقین کا لقب سرور دو جہاں نے عطا فرمایا، اس کے بارے میں بھی بتائیے، اور کس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی، کس انداز سے آپ پیار کرتی تھی، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں، اور آپ کی شان اور عظمت کے کیا ہی کہنے
کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی ولادت پر پورے مدینہ پاک میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ شان اور عظمت کہ جب ولادت ہوتی ہے تو پورے صحابہ کا لشکر مدینے کی گلیوں میں گھومیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوں. اچھا، آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ سے محبت اور عقیدت اور خاص تعلق اور کرم نوازیاں ہیں وہ بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہیں. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، قبا کے علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ سب سے پہلے یہ انتخاب کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کے بطن پاک میں جو پہلی غذا جائے وہ تاجدار کائنات کا لعاب پاک ہونا چاہیے. تو اتنی دور سے تشریف لاتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور کی گود پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ڈال دیتی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لیتے ہیں اور پہلی خوراک جو آپ کے بطن پاک میں جاتی ہے وہ تاجدار کائنات کا لعاب پاک ہے، جس سے پورا اندرونی جسم قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے منور فرما دیا. اور پھر آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجور لیتے ہیں، اسے چباتے ہیں اور اس کی گھٹی بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام رکھتے ہیں اور نام بھی کتنا شاندار ہے، عبداللہ، اور اسی وقت آپ کی کنیت رکھتے ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر کی نسبت سے. اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام تھا عبداللہ اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر. اسی مناسبت سے اس بچے کا نام بھی عبداللہ رکھا اور ان کی کنیت بھی ابو بکر رکھی اور قیامت تک کے لیے اسی حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ سیرت اور صورت میں حضرت ابو بکر کے مشابہ ہیں، نام بھی ویسا اور کنیت بھی ویسی ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پاک کے ذریعے اندرونی حصہ تو منور فرمایا اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسم اطہر پر پھیرا. یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے کیونکہ بہت سے بچوں کو سرکار علیہ السلام نے لعاب دانے مبارک تو دیا ہے، مٹھی بھی دی ہے، لیکن دست مبارک کو پھیرنا یہ بڑا خاص پھیرنا بڑی خاص بات ہے. اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے اس میں مشیت کیا ہے. جی وہ ظاہر کو بھی نور سے منور فرما دیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک کے ذریعے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ازواج مطہرات نے تو اپنے پہلے شوہروں سے جو اولادیں تھیں ان پہ کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کیا کنیت رکھوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا دوسرا نام ہے کنیت کے اعتبار سے ام عبداللہ. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منہ بولا بیٹا، حالانکہ خالہ تھیں لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہمیں حاکم المستدرک میں ملتی ہے، بہقی شریف نے بھی اسے روایت کیا ہے. 7 سے 8 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی، لیکن اس 7 سال کی عمر کے اندر بھی عقیدت اور تعظیم مصطفیٰ کیسی کوٹ کوٹ کے والدین نے بھری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ فرماتے ہیں، خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ ایسی جگہ پر ڈالنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. آپ کہتے ہیں جب میں حضور کی نظر پاک سے اوجھل ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ خون پی لوں اور میں نے پی لیا. جب حضور کی بارگاہ میں لوٹا تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ تم نے خون کے ساتھ کیا کیا؟ آپ 7 سال کی عمر ہے، کیا شاندار جواب دیتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم میں نے اسے ایسی جگہ ڈال دیا ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ پائے گا. حضور نے جان لیا، حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم نے پی لیا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی وہ مبارک نور آپ نے پی لیا، نور پی لیا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تحسین فرمائی. یہ کتنی شان اور عظمت والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسوں میں جو خون مبارک دوڑ رہا ہے اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب بھی شامل ہے اور خون پاک بھی شامل ہے. یہ کہ آپ کی نسوں میں جو خون مبارک نہیں، نور مبارک شامل ہے. یہ شان اور عظمت بھی آپ کی ہے. حدیث پاک میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے. آپ کے والد 7 سے 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس لائے، حضور نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور ان کی بیعت کی.
قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ نابالغی میں بھی اگر کسی کو صحبت رسول مل جائے تو وہ صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ آپ کی تربیت کے حوالے سے بس چند جملے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں عظیم شخصیات کی قربت خاص آپ کو عطا ہوئی، بہترین تربیت، اور اس بہترین تربیت کا ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ آپ کی عبادت بے مثال تھی، آپ کا زہد و تقوی بے مثال تھا، آپ کا جہاد بے مثال تھا، اور کعبے سے محبت اور مسجدوں سے محبت بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ یہ نظر آتا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتقال کے وقت تک ہر لمحے میں ہمیں صدیقی رنگ نظر آتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ساری زندگی آپ کی تربیت کی ہے اس کا بے مثل و بے مثال انداز ہمیں آپ کی ساری زندگی میں یہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت جی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، سلامت رہیے۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحب، ذرا آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات، ہم تو کیا بیان کر سکتے ہیں، یہ تو بندے اور خالق کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عام بندے کی ہم عبادات کو بیان نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ جو مسجد کے کبوتر ہو، کجا اس کے کہ جن کا عشق ہی جو ہے خانہ کعبہ ہو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو نسبت عطا فرمائی ہے نا، چاہے وہ والد کی نسبت ہو سیدنا زبیر بن عوام کی، والدہ کی ہو اسماء بنت ابی بکر کی، نانا کی ہو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو، یا آپ کی خالہ جان کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے، نظر ہی آتا ہے کہ ان تمام نسبتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک مثالی شخصیت کا خاکہ جب ذہن میں آئے گا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ان نسبتوں کی لاج رکھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ واقعی میں ان نسبتوں کا اہل ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے عباد اللہ کی صفات کو عبداللہ بن زبیر میں جمع فرما دیا۔ قرآن کے اندر آپ جو آیات پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کا جو تعارف ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو رکوع میں دیکھو گے، سجود میں دیکھو گے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو دنیا کا کام، تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، سر جھکانے سے غافل نہیں کر سکتی۔ عبداللہ بن زبیر نے دکھایا کہ شوق عبادت بھی حاصل ہے، جذبہ جہاد بھی حاصل ہے، عبادلہ اربع کے اندر بھی آتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، وہ چار صحابہ کرام، چاروں میں تین چیزیں مشترک ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، عبداللہ بن زبیر ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، یا عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں۔ تین باتیں، ایک بات کہ تینوں کا نام عبداللہ ہے، دوسری بات یہ کہ تینوں زہد و تقوی، عبادت، پرہیزگاری، خوف خدا میں شہرت مشہور، تیسری بات تینوں کے والد صحابی، تینوں کے جو والد ہیں وہ صحابی۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ والد کی شخصیت کا یوں اثر ہوتا ہے، پھر یہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے افراد کار سامنے آتے ہیں تو والد کی شخصیت کا اثر۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسا شوق عبادت کہ عبادت تو ہے، نماز تو ہے، نماز کے ایک ایک رکن کا لطف حاصل کرنے کے لیے ایک رات قیام میں گزار دیتے ہیں، ایک رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، اور ایک رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، گویا کہ ایک ایک رکن کا لطف حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے، ایسا نظر آتا ہے جنید بھائی، کہ آپ کی جو پوری شخصیت کی پاورز ہے نا، اور جو وہ کریج ہے، وہ حوصلہ ہے، اس کی بنیاد اور سورس یہ عبادت تھی۔ یہاں سے امپاورمنٹ آپ کو مل رہی ہے، یہ روحانیت یہاں سے، ادھر سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود والدہ ایکنالج کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا تو ایسا ہے کہ راتیں قیام میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور یہی اسی لیے تو کہ وہ کبوتر کی جو نا نسبت دی گئی کہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایکنالجمنٹ یہاں تک نہیں ہے، آس پاس کے لوگ بھی ایکنالج کرتے ہیں۔ عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ ابن زبیر یعنی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اچھا نمازی نہ دیکھا میں نے، ایسی شان کی نماز پڑھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ عبادت کی کوئی ایسی راہ نہیں جس پر ابن زبیر نہ چلے ہوں۔ گویا کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دین کے کام میں بھی لگتے ہیں، تو راتوں کی کیفیت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اب کی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ عبداللہ بن زبیر نے دکھایا کہ میری شب تاریک نہیں ہے، یہ شب میں بھی اجالا ہے، اگر دن میں غازی ہوں تو رات میں نمازی بھی۔ تو یہ بہت ساری پاورز آتی ہیں۔ اور اس میں ایک بات آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں
کہ آج کل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے شعبہ تعلیم میں ارلی چائلڈہڈ کو، ابتدائی بچپن کی تعلیم و تربیت. بالکل صحیح. عبداللہ بن زبیر کی سورس کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہوا وقت. بالکل ٹھیک. آپ کے سامنے جتنے یہ اصاغر صحابہ جو وقت گزرا ہے نا، بالکل ٹھیک، ان کے بچپن میں جو بلڈنگ بلاکس ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو عطا فرمایا. بالکل ٹھیک. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب ہم شخصیت کو پڑھتے ہیں تو ایک بات بڑی خاص نظر آتی ہے کہ میں اگر آپ کو عاشق خانہ کعبہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، محافظ ناموس خانہ کعبہ کہوں تو غلط نہ ہوگا. تو وہ جو تیرنے والا واقعہ ہے ذرا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وہ ذرا بتلائیے، اور ریشمی غلاف کا پہنایا جانا وہ کیا معاملہ تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کی تھی اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس عبادت کو اختیار کرنے کے خواہش مند رہتے تھے جو سخت سے سخت ہو. یعنی جہاد بن نفس حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، تو نفس کے ساتھ جہاد میں جو اعلیٰ مرتبے پر فائز شخصیات ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اصاغر صحابہ ہیں ان میں 4 بڑی شخصیات ہیں جنہیں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے، اور ان میں ایک عبداللہ بن زبیر ہیں. اور اتفاق سے ان چاروں کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے جنہیں عبادلہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سخت سے سخت عبادت کرنے کا شوق، اور وہی پھر روایتیں ہیں کہ آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی عبادت ایسی ہے کہ دن اس کا روزے میں گزرتا ہے اور راتیں اس کی قیام میں گزرتی ہیں. ایسی سخت ترین عبادتوں کا جو عادی شخص ہو اور پھر مکۃ المبارکہ میں شدید بارشیں ہو جائیں اور وادی کی وجہ سے پہاڑوں سے سیلاب در سیلاب پانی آنا شروع ہو جائے اور سارے لوگ طواف کو منقطع کر دیں، تو اس سخت عبادت کو پورا کرنے کے لیے میدان میں جو شخصیت اترتی ہے وہ بھی عبداللہ بن زبیر. اچھا، لوگوں کو یہ خیال ہے کہ گھاٹیوں سے، چونکہ خانہ کعبہ نشیب میں تھا تو پانی آ کے وہاں جمع ہو گیا اور اتنا جمع ہو گیا کہ کوئی طواف نہ کر رہا تھا. اس وقت آپ نے انتخاب کیا کہ اس سخت عبادت کو میں نے اختیار کرنا ہے، اور جو پوری رات رکوع میں گزار سکتا ہو، اتنا اسٹیمنا جس کا ہو، اس کے لیے 7 چکر کعبۃ اللہ کے تیرتے ہوئے کمپلیٹ کرنا یہ کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب وہ کمال کے سوئمر بھی تھے. کمال کے سوئمر بھی تھے اور اسٹیمنا بھی کمال کا تھا. اسٹیمنا بھی کمال کا تھا. اور آپ کے والدین نے اسی حدیث پر عمل کیا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، تو آپ کے والدین نے اپنے بچے کو یہ تربیت بھی دی تھی. تو ہمارے والدین کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. پلنگ پہ بٹھا کے صرف موبائل دینے سے ان کی چربیوں میں اضافہ ہوگا، سوئمر بنانے سے تھوڑی سی مضبوطی چربیوں میں اضافہ ہو گیا. آگے چلیں. اچھا، اگلا جو آپ کعبۃ اللہ سے محبت ہے تو آپ کعبۃ اللہ کو اتنی شانوں کے باوجود جھاڑو دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ارد گرد کے گھروں تک معطر اور خوشبودار ہو جایا کرتے تھے. کعبۃ اللہ پہ ایسی خوشبو آپ لگایا کرتے تھے. اور آپ نے ہی یہ نیا طریقہ ایجاد کیا جسے ہم بدعت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چمڑے کا غلاف چڑھا کرتا تھا، آپ نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا، اور آج تک ہم اس میں تزئین و آرائش کا اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ تزئین و آرائش اور سونے کا کام صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کعبے کی عظمت ویسے ہی بلند ہے، یہ سونے کا کام مزید 4 چاند لگاتا ہے. صحابہ کے دور میں نہیں تھا لیکن اچھا ہے، بدعت حسنہ ہے، تو اس کو جائز وہ مطلب ریشمی غلاف پہنا کے آپ نے بنیاد ڈال دی، آپ نے بنیاد ڈال دی، تزئین و آرائش آپ کریں، مزید کر سکتے ہیں. تو یہ خوبصورت انداز آپ نے شروع کیا. اسی طرح آپ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو آتا ہے کہ آپ شاندار خطیب بھی تھے، اور قریش کے بڑے بڑے خطبہ کی جو لسٹ نکلتی ہے ان خطبہ میں ایک نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا. اور آپ کی آواز روایتوں میں آتا ہے کہ بلند تھی اور گرجدار تھی. اچھا، بلند اور گرجدار آواز کے ساتھ بعض اوقات یہ خرابی آتی ہے کہ وہ کانوں کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بلند اور گرجدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی شاندار اور جاذبیت والی آواز ہوتی تھی کہ لوگ غور سے آپ کا خطاب سنتے تھے، اور جب آپ آواز بلند کر کے خطاب کرتے تھے تو وادیوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا.
آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ عبداللہ بن زبیر عبادت گزار تھے، عبداللہ بن زبیر عبادت گزار تھے، میدان کارزار میں وہ شاہ سوار تھے، اہل عرب بیمانے ہوئے تھے، خطیب آپ اہل عرب بیمانے ہوئے تھے، خطیب آپ وہ زاہدان وقت میں ہوتے شمار تھے، وہ زاہدان وقت میں ہوتے شمار تھے، ظلماً شہید ان کو تھا، ساجد کیا گیا، ظلماً شہید ان کو تھا، ساجد کیا گیا، وہ صائم الدہر تھے، وہ شب زندہ دار تھے، عبداللہ بن زبیر عبادت گزار تھے۔